السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضی لہ۔ عزیزان گرامی، دم رقیہ شرعیہ تو پہلے بھی بارہا میں عرض کر چکا ہوں کہ جادو، جنات، موذی درندے ہو، چور، شیاطین یا دنیاوی دین بھی کوئی بھی حاجت ہو، سحر ہو، آسیب ہو یا دوسرے خطرات ہو، تو خود ہی آپ لوگوں کو میں تجویز کرتا ہوں منزل۔ اس کے فضائل، فوائد اور خواص بہت زیادہ ہیں، انگنت، تو لہٰذا فارن سے اسپیشلی اور اندرون ملک سے بھی اس قسم کے سوالات اور دم درود، تو بندہ کمزور و ناتوان پیر غلام علی شاہ کے ساتھ اتنا وقت کہاں کہ اگر ایک آدمی کو میں دم کروں تو یہ 20 منٹ لے جاتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ لوگوں کو میں اجازت دیتا ہوں، خود ہی دم کر لیا کریں، مجھ سے طریقہ پوچھیں، اور آپ کی دنیا اور دین کے لیے بھی بہتر ہے، اور آپ لوگوں کے لیے بجائے اس کے کہ نام نہاد عاملین کا آپ لوگ سہارا لے لیں۔ تو اس کے فضائل اور فوائد سنیے گا۔ نقش یا تعویذ کے مقابلے میں آیات قرآنیہ یا وہ دعائیں جو سنت میں وارد ہوئی ہے، حدیث پاک میں، بہت زیادہ مفید اور مؤثر، عملیات میں انہی چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فخر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دینی یا دنیاوی کوئی حاجت اور غرض ایسی نہیں چھوڑی جس کے لیے دعا کا طریقہ نہ تعلیم فرمایا ہو۔ اسی طرح بعض مخصوص آیات کا مخصوص مقاصد کے لیے پڑھنا مشائخ عظام، صوفیہ کرام، بزرگان دین کے تجربات سے ثابت ہے۔ تو یہ منزل آسیب، سحر، بعض دوسرے خطرات سے حفاظت کے لیے ایک مجرب عمل ہے۔ یہ آیات کسی قدر کم بیشی کے ساتھ القول الجمیل میں، القول الجمیل بازار سے لے لیں یا ڈاؤن لوڈ کریں، میں امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور بیشتی زیور میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، اس میں تحریر فرماتے ہیں، ان کے متعلق لکھی ہیں کہ یہ 33 آیات ہے جو جادو کے اثر کو دفع کرتی ہے، شیاطین، چوروں، درندوں، جانوروں سے پناہ ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح حضرت تھانوی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ اگر کسی پر آسیب کا شبہ ہو تو آیات ذیل لکھ کر مریض کے گلے میں ڈال دیں اور پانی پر دم کر کے مریض پر چھڑک دے، اور اگر گھر میں اثر ہو تو ان آیات کو پانی پر پڑھ کر گھر کے چاروں گوشوں میں چھڑک دے۔ اب یہ دیکھیں نا کہ اکابرین دیوبند میں ریڑھ کی ہڈی سمجھے جاتے ہیں، حکیم الامت مولانا شاہ علی تھانوی رحمہ اللہ، وہ تعویذ کے قائل ہیں، دم درود کے قائل ہیں کہ منزل آپ تعویذ کی شکل میں لے کر مریض کے گلے میں ڈالیں تو اگر شرک ہوتی یا شریعت کی خلاف ہوتی بات، تو کیا 800 کتابوں کے مصنف اور بہت بڑے صوفی و درویش جو گزرے ہیں وہ اس کا فتویٰ دیتے؟ کبھی بھی نہیں۔
تو لہٰذا یہ جائز ہے۔ ہمارے خود خاندان میں ہمارے 2 صحابہ سینکڑوں مریدین کو میں نے یہ تعلیم فرمائی ہے، جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو کسی بھی مریضہ کے لیے یا مریض کے لیے اس منزل کو ہم تجویز کرتے ہیں اور اس پہ نشان لگاتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں کہ اس طریقے سے پڑھے۔ تو ابھی بار بار مجھے اس کا خیال کل سے آ رہا تھا، پھر رات بھی، کہ دوبارہ اس پر توجہ یکسوئی سے آپ لوگوں کو تعلیم دی جائے کہ آپ توجہ سے، عقیدت سے اس دعا کو پڑھے، منزل کو پڑھے، اللہ کے اس کلام سے فائدہ اٹھائیں، اور اللہ کے نام اور اس کلام میں بڑی برکت ہے۔ تو اس میں صرف یہ 33 آیات نہیں ہیں، اب دیکھیں اس میں یہ جامع دعا ہے جو ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، پھر اس کے علاوہ اس میں دعائے حاجات ہے، پھر اس کے علاوہ اس میں آیات منجیات ہے، پھر اس میں دعائے آنس ہے، پھر اس میں دعائے شفا، یہ وہ شفا ہے کہ آیات شفا جو امام طریقت ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ علیہ کو حضور علیہ السلام نے خواب میں ان آیات کو بتایا کہ اس سے کیوں دور رہتے، اس سے آپ شفا کیوں نہیں مانگتے، جو ان کا بیٹا بیمار ہوا تھا۔ پھر اس میں حادثات سے بچنے کا وظیفہ، تو میرے بھائیوں یہ آپ پڑھیں، اپنے مستورات خواتین کو بھی گھر میں 1 مرتبہ پڑھیں، کسی بھی وقت پانی دم کر کے سارے فیملی کو پھیلایا جائے، پھونک مار کے اپنے سینے پہ دم کرے، تمام آفات سے، ناگہانی آفات سے، جادو، نظر بد، شیطانی لوگوں سے، موذی جو فارن میں زیادہ تر لوگ رہتے ہیں تو ان کے لیے بہت اکثیر ہے، کہیں وہاں پر سانپ زیادہ ہے، کہیں موذی جانور زیادہ ہیں، اور کہیں پر وہ یہ کالے مالے یا وغیرہ ان لوگوں سے تنگ ہے، مرڈر کے خطرے ہوتے ہیں، دکانوں کو لوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، بچے محفوظ نہیں ہیں، گھر محفوظ نہیں ہے، تو اس کے لیے حفاظت کے لیے اگر اللہ کی حفاظت میں جانا چاہتے ہو تو منزل، لا علاج بیماریوں سے چھٹکارا نجات پاتے ہو تو منزل، رستے میں سفر بخیر رہے منزل، عمر، رزق، تنگدستی، مفلسی سے نجات فراوانی چاہتے ہو منزل، معرفت خداوندی کے لیے منزل، قرب الہی کے لیے منزل، قرب مصطفیٰ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم منزل، تعلیمات بزرگان دین سے روشنی پانے کے لیے منزل، تلاش مرشد کے لیے، رجال الغیب سے مستفید ہونے کے لیے منزل۔ اور کیا کہوں، میرا خود اعمال میں ہے، لیکن آپ پڑھیں اور اللہ سے لو لگائیں، پھر ان کی کمالات دیکھیں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم استرنا بسترک الجمیل وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔